الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت انسان کے بدن کے جسم کے بھی مالک ہیں اور انسان کے اندر پیدا ہونے والے جذبات کے بھی مالک ہیں۔ ہم اپنے جسم کے ظاہری اعضاء کے اعتبار سے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنے جذبات کے اظہار میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اگر ہم اپنے جذبات میں اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں جذبات کے اظہار میں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پرسکون بنا دیں گے۔ آج گھرانوں کے اندر جو ٹینشن کا ماحول ہے اور پھر کاروباری جگہوں پر ٹینشن کا ماحول ہے، یہ ماحول تناؤ کا، ٹینشن کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا کیا راستہ ہے اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بسا اوقات انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ساری دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ بندہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، اولاد کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، فراخی رزق کے اعتبار سے، لیکن ذہنی تناؤ، اس ذہنی تناؤ کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بے جا غصہ کرنے والا ہو۔ جب بھی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، مفاد کے خلاف کوئی بات دیکھنے کو ملے تو ایک دم سے طبیعت میں غصے کا ابال پیدا ہو جائے اور پھر اس کو اپنی زبان سے بھی ظاہر کرے، ہاتھ سے موقع ملے تو ہاتھ سے مارے۔ یہ جو ماحول ہوتا ہے اگر گھروں میں پیدا ہو جائے تو پھر سکون سے بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، راحت نہیں رہتی۔ یہ کیفیت معاشرے میں پیدا ہو جائے، کسی سے چھوٹی سی غلطی ہوئی بس مرنے اور مارنے پر انسان آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قضیہ لایا گیا۔ قضیے تو ایسے بے شمار ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس قرن کا ذکر کریں، اس زمانے کا۔ عجیب قضیہ تھا کہ ایک آدمی کو باندھ کر ایک صاحب کھینچ کر لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس بندے نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ آپ نے پوچھا تو نے قتل کیا؟ کہنے لگا ہاں۔ کیوں کیا؟ یا رسول اللہ، میں اور وہ ایک درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور پتے جھاڑ رہے تھے، تو اس نے میری شاخ کو جھاڑ دیا اپنے بکریوں کے لیے۔ نیچے اس کی بکریاں بھی تھیں، میری بکریاں بھی تھیں۔ اس نے میری شاخ جس پہ میں چڑھا ہوا تھا اس کو جھاڑ دیا، تو میرے کاندھے پہ کلہاڑی تھی، میں نے اس کو مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ چھوٹی سی بات، یہ تو زمانے کا قرن کا قضیہ ہے، لیکن ایسے قضیے بے شمار ہیں۔ چھوٹی سی بات، قتل کرنا، مارنا، غصہ جیسے آئے فوراً اظہار کر دینا، یہ وہ عادتیں ہیں جس سے ماحول میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، انسان ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے، بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے۔ غصے کے موقع پر غصہ نہ آئے یہ تو بری بات ہے۔ غصہ کیوں نہ آئے؟ اللہ جل شانہ نے ہر آدمی کے اندر یہ کیفیت رکھی ہے، غصے کے موقع پر غصہ نہ آئے تو اس کو بزدلی کہتے ہیں، جو انتہائی برا
ایک مذموم خرابی ہے انسان کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں آپ سے بزدلی کے بارے میں پناہ چاہتا ہوں۔ بزدلی تو بری چیز ہے، غصے کے موقع پر غصہ نہ آئے یہ انتہائی بری بات ہے، مذموم چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک محمود پسندیدہ اور ایک ناپسندیدہ۔ محمود غصہ پسندیدہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ٹوٹنے پر آئے۔ گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، غصہ آ رہا ہے، پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ غصہ پسند ہے۔ معاشرے میں نافرمانی ہو رہی ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ غصہ پسند ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اس کے اظہار کی بھی ترتیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اظہار کرنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ گھر والوں پہ غصہ آ رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے، گھر والوں پہ غصہ آ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، گھر والوں بچوں پہ کسی پہ غصہ آ رہا ہے کہ بے حیائی کا کوئی سامان دیکھ رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے، لیکن اس کے اظہار کا طریقہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں رکھا، جیسے مجھے غصہ آئے میں ویسے ظاہر کر دوں، آزاد نہیں کیا۔ تین باتیں اللہ جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جب غصہ آئے اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر، اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کو دیکھ کر، تو اس غصے کا اظہار کس طرح کریں گے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی، تو ہاتھ سے روکیں۔ جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو طاقت سے روکیں، اس پر سزائیں دینی پڑیں تو سزائیں دیں، تعزیرات ہوں تو تعزیرات دیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور جہاں زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو، ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں، تو پھر دل سے برا سمجھیں۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، دل سے برا سمجھنا۔ ایک دفعہ ہم ٹیکسس میں تھے، امریکہ میں، ایک بھائی ہمارے پاس آئے، بوڑھے آدمی تھے، کہنے لگے کہ میں آپ کو گھر پہ لے جانا چاہتا ہوں، چائے پلانا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ اگر میرا بیٹا آ جائے تو آپ اس کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے یہ مجھے کہہ رکھا ہے کہ اگر اب آپ نے مجھے نماز کے لیے کہا یا کسی کو بلوا کر مجھے نماز کے لیے کہلوایا آپ نے، میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ آپ نے نہیں کہا۔ ہم چلے گئے ان کے ہاں، چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا آ گیا، ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، ملاقات ہو گئی۔ ہمارے کچھ دوست بڑے صفات والے تھے، سمجھدار تھے، وہ بچہ اسپورٹس کار کا شوقین تھا۔ ہمارے دوستوں نے ان سے اسپورٹس کار کے متعلق ہی باتیں کی بہت دیر تک، یہ چیز یوں ہوتی ہے، یہ چیز یوں ہوتی ہے، اس کی ساؤنڈ یوں ہوتی ہے، اس کی آواز یوں ہوتی ہے، اور فلاں یوں ہوتی ہے۔ 1 گھنٹے تک بات کی انہوں نے ان سے۔ اس کے بعد جب ہم مسجد کے لیے جانے لگے تو ان سے ہم نے کہا نہیں، وہ خود ہی کہنے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسجد جانا چاہتا ہوں، چلیں آ جائیے۔ ہم نے ان سے نہیں کہا۔ کبھی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ آدمی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ جب کبھی ایسا موقع آ جائے اپنے گھر کے اندر یا جس دفتر میں میں جاب کرتا ہوں، وہاں مجھے کسی برائی پر بولنے پہ خطرہ ہے، اپنی جان کا، اپنی ملازمت کا، میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ پا رہا، تو یہ بندہ دل میں اس کو برا ضرور سمجھے اور درد رکھے۔ اس درد سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک موقع ایسا ضرور دیں گے کہ اس کی زبان سے ایک کلمہ ایسا نکلے گا کہ مخاطب کے لیے ہدایت کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ کی حدود پر اور اللہ جل شانہ کی شریعت کے توڑنے پر جو غصہ آئے وہ محمود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت شدید غصہ آتا تھا، شدید غصہ،
ایسا غصہ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تاب نہیں لا سکتے تھے. احمر وجہہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، جیسا کہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ انار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر نچوڑ دیا گیا. اتنا غصہ آتا تھا اللہ کے حکم کے توڑنے پر. اور اپنی ذاتی بات پر غصہ نہیں آتا تھا، اپنی ذاتی مفاد پر یا اپنی ذاتی کسی سبب پر یا کسی نے آپ کو ذات کو تکلیف پہنچائی اس پر غصہ نہیں آتا تھا. لیکن اللہ کے حکم ٹوٹنے پر شدید غصہ کا اظہار ہوتا تھا. یہ پسندیدہ بات، محمود بات ہے. ایک غصہ ہمیں اپنی ذاتی مفاد کے خلاف کوئی امر دیکھ کے آتا ہے. میری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، میرے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، گھر میں میری ترتیب کے خلاف کام ہوا، کاروبار میں میرے مزاج کے خلاف کام ہوا، اس پر غصہ آتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غصہ نہ آئے، جس کو نہیں آتا وہ بزدل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو. یا رسول اللہ اوصینی، کچھ اور وصیت فرما دیں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اوصینی، کچھ اور وصیت فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. فردد مرارا، کئی دفعہ انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا. ان صاحب کا مزاج ایسا ہوگا. ذاتی مفاد کی ٹوٹنے پر، ذاتی اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز دیکھنے پر غصہ آئے، اس غصے کو دبانے میں بڑی خیر ہے. اس غصے پر قابو پانے میں بڑی خیر ہے. غصے پر قابو پانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ہمارے اوپر جرت ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، کہانی، ایک قصہ ہے، حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا اس کا قصے کا. یعنی غصہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا مزاج ایسا بنا لے کہ لوگ ہمارے اوپر جرت کریں، ہر بندہ ہمیں قابو پا لے. یہ اس ایسے مزاج کی جو اجازت نہیں ہے. ایسا انسان پریشان ہوگا جس پر سب لوگ قابو پا لیں. ہیبت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے. اس سے حضرت نے لکھا ہے کہ ایک سانپ جو ہے ایک بزرگ کا بیعت ہو گیا. بزرگوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ بھئی تو غصہ نہ کیا کر اور کاٹا نہ کر، ڈسا نہ کر. کچھ دنوں بعد گزر ہوا تو سانپ نچا ہوا برے حال میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا یہ تیرا حال کیا ہو گیا؟ کہنے لگے آپ نے کہا کہ ڈسا نہ کر، میں کسی کو کچھ کہتا نہیں، پرندوں نے یہ میرا حال کر دیا مار مار کے. ان بزرگوں نے کہا بھائی تجھے ڈسنے سے منع کیا تھا، پھنکارنے سے منع نہیں کیا تھا. ڈسا نہ کر، پھنکار دیا کر تاکہ لوگوں کو جرت نہ ہو جائے. پھنکارنے کی اجازت ہے تاکہ جرت نہ ہو نا ہر ایک کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. ذاتی مفاد کے ٹوٹنے پر، اپنی طبعی خواہش کے خلاف ہونے پر، اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سامنے آئے، اس پر قابو پانا. جس شخص کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو، اگر وہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قابو پا لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوبی عطا فرمائیں گے جس کو کہتے ہیں شجاعت، انتہائی اعلیٰ درجے کی بہادری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات جو قرآن پاک میں مذکور ہیں وہ یوں ہیں: محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ سے مراد ابوبکر صدیق ہیں. اشداء علی الکفار، کفار پہ بہت زیادہ سخت، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انتہائی شجاع، ابتدائی اسلام میں سخت غصہ کرنے والے، شدید غصے میں آنے والے. اسی شجاعت کی وجہ سے، اسی سخت غصے کی وجہ سے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ایسا تھا، جب یہ غصہ
اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو گیا، تو یہ غصہ انتہائی شجاعت میں بدل گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم علی الاعلان حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے ابتدائی اسلام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، غالباً 40ویں شخص ہیں، اس کے بعد ہم نے حرم میں نماز پڑھنا شروع کی۔ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی حرم میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ ہم پر دست درازی کر سکے۔ اچھا، جب ہجرت ہوئی تو سب لوگوں نے چھپ کر ہجرت کی، چھپ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے پہلے حرم میں داخل ہوئے، ہتھیار لگائے ہوئے، نوافل پڑھے، طواف کیا، نوافل پڑھے، پھر مشرکین مکہ وہیں مطاف کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جا کر کہا کسی کو یہ پسند ہو کہ ثقیلت ہو امہ ہو، کہ اس کی اماں پر دباؤ پڑے، ماں اس کا بڑا بوجھ اٹھائے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، مجھے اس وادی سے پرے یعنی حرم سے باہر مجھ سے ملاقات کر لے۔ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ کوئی شخص اٹھے اور ان کے پیچھے جائے، علی الاعلان ہجرت کی ہے۔ اور اتنی ہیبت تھی، اتنی شجاعت تھی، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر غصے کی مزاج پر قابو پایا تو اللہ تعالیٰ یہ خوبی عطا فرما دیں گے۔ یہ خوبی انتہائی پسندیدہ ہے۔ اتنی ہیبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر عمر چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ہیبت اور خوف کی وجہ سے شیطان پر ہیبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خوف تھا ان کا۔ اور لیکن ان کی بڑی عجیب شان تھی غصے کے بارے میں، کان وقافا عند اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے رکنے والے۔ انہوں نے محنت کی تھی، محنت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی، اس تربیت کا یہ اثر تھا۔ حر بن قیس رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ ان کے قریب وہ لوگ رہتے تھے جو علم کے اعتبار سے بڑے ہوتے تھے، چاہے وہ نوجوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں۔ اس لیے ان کے قریب رہنے والے لوگوں میں سے عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ عنہ، چھوٹی عمر کے ہیں۔ حر بن قیس بالکل نوجوان لڑکے ہیں، یہ ان کے قریب ہیں۔ جو علم کے اعتبار سے بڑے ہوتے تھے وہی ان کے قریب ہوتے تھے۔ حر بن قیس کے پاس ایک بزرگ آئے، ان کے خاندان کے بابا جی آئے، کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین سے ملاقات کر لوں۔ کوئی ملاقات کروائے گا نہیں، آپ ہی کروا دیں۔ انہوں نے سفارش کر دی، مجلس میں بابا جی آ گئے۔ بابا جی نے آتے ایک یوں بات کہی، لا تعطین الجزل ما تحکم بین العدل، نہ آپ نے ہمیں دیا نہ کبھی انصاف سے فیصلہ کیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں آ گئے۔ ایک آدمی انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہوں، ایسے ہوں جن کو فاروق کہا جائے، فارق بین الحق والباطل، جو اپنی پوری صلاحیتیں پوری استعدادیں انصاف پہ لگا چکے ہیں، ان کو غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ ما تحکم بین العدل، نہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا نہ ہمیں عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں آ گئے ہیں، قریب تھا کہ اس بوڑھے آدمی کی پٹائی کر دیتا۔ حر بن قیس نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً کہا یا امیر المؤمنین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، اور نیکی کی بات کہنی چاہیے، جاہلوں سے اعراض کرنا چاہیے، جاہل آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو، ایسے بیٹھا جیسے سمندر کی جھاگ بیٹھتی، جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کان وقافا عند اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے انتہائی اعلیٰ درجے کے رکنے والے لوگ، اللہ کا حکم آ جائے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، غالباً جمعے کا دن تھا، کسی نے کوئی چیز اوپر سے پھینکی یا کوئی پانی آیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے چھینٹے پڑ گئے. انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ایک پرنالہ گھر کا مسجد کے سین میں ہے. انتہائی غصے ہو گئے اور اس کو توڑوانے کا حکم دیا کہ پرنالہ مسجد کے سین میں نہیں ہوتا, کسی گلی میں ہوتا ہے, اور گھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. پرنالہ توڑوا دیا گیا. حضرت عباس تشریف لائے, دیکھا تو پرنالہ ٹوٹا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا کس نے توڑوایا؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ان کو کہہ دیں کہ پتہ بھی تھا یہ کس نے لگوایا تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا, فوراً تشریف لائے. فرمایا آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں, اس پرنالہ کو درست کر دیں. یہ لوگ اپنی کسی ذاتی سبب سے غصہ کرنے والے لوگ نہیں تھے, کسی ذاتی وجہ سے مقابلہ کرنے والے لوگ نہیں تھے. فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں, اس پرنالے کو درست کر دیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین ایسا نہیں ہو سکتا, ہم اس کو ٹھیک کروا لیں گے. فرمائے نہیں, میرا حکم ہے, میرا حکم, میں نے توڑوایا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً ان کے کندھے پہ کھڑا ہونا پڑا اور پرنالے کو ٹھیک کرنا پڑا. آج بھی پرنالہ اسی جگہ موجود ہے. مسجد نبوی شریف میں میٹل کا ایک پرنالہ لگا ہوا ہے, اسی جگہ موجود ہے. اجازت نہیں, بس رکھا ہوا ہے, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا. اب تو صرف علامت ہی ہے بس, وہ چونکہ مسجد تو سارے مدینہ کو اپنے اندر سمو چکی ہے, وہ علامتی بھی ایک پرنالہ ہے. کان وقافا عند اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. اس لیے یہ جو ہمیں اپنی طبیعت کے خلاف امر پہ غصہ آتا ہے, اس کی تربیت ہے, اس پر قابو پانا ہے. اس کے بڑے نقصانات معاشرے میں. ہمارے پاس سب سے زیادہ جو مسائل کا استفتاء ہوتا ہے وہ طلاق کے بارے میں ہوتا ہے کہ پھر اس طلاق کے بعد رجوع کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, رجوع کیسے کریں, رجوع کیسے کریں. شوہر بولنا شروع کرتا ہے, بیوی کو بھی بولنے کا طریقہ آتا ہے, منہ پر جواب دینا ہے اور یہ بھی کہنا ہے مجھے چھوڑ دے اگر تجھے غصہ آتا ہے, مجھے چھوڑ دے اگر تو نہیں رکھ سکتا. تو غصے میں جب کسی کو کہا جائے گا تو کیوں نہیں کہے گا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا. ہم اپنی بیٹیوں سے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ شوہر غصہ کر رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے, خاموش ہو جائے. بلکہ آپ نوجوانوں سے ایک بات کیا کریں, اپنے نوجوان بچے اور بچیوں سے, کہ اپنی ازدواجی زندگی کے اندر یہ جو لفظ ہے نا, میں تمہیں طلاق دے دوں گا, یہ لفظ نہیں لانا چاہیے. آپ مجھے طلاق دے دیں, فارغ کریں, لڑکی کا یہ کہنا, یہ الفاظ نہیں آنے چاہیے. یہ آخری حدود ہیں ہماری. اس کے پیچھے نفسیاتی طور پر اور اس کے پیچھے تربیت کے کتنے مرحلے ہیں. یہ نہ نوجوان وہ مرحلہ اختیار کرنا چاہتا ہے, نہ وہ لڑکی اختیار کرنی چاہتی ہے. اس لیے کہ ان کی صحبت ایسے دوستوں کے ساتھ ہے جنہوں نے پہلے دن تربیت یہ کی ہے کہ راستے الگ کر لینے چاہیے. پہلے دن تربیت یہ کی. انہوں نے لڑکی کو سمجھایا کہ اس کے غلام نہیں بننا, اور دوستوں نے اس کو سمجھایا کہ اس کو جوتے کے نوک پہ رکھنا. یہ دوست ہے, مصاحبت, یہ مجلس ہے, صحبت ہے دوستوں کی. حالانکہ رشتہ یہ وہ تھا لتسکنوا الیہا, یہ واحد رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو. رب کی رحمت اس رشتے میں داخل ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے محبت ودیعت کی جاتی ہے دونوں کے اندر, جس طرح اولاد کی محبت والدین میں ودیعت کی جاتی ہے. کسی والد اور والدہ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کا جب بچہ پیدا ہوگا آپ نے ان سے محبت کرنی ہے, آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے, آپ نے سردی میں بھی اٹھنا ہے, گرمی بھی اٹھنا ہے, اس کو بھوک لگے گی آپ نے دودھ پلانا. ترغیب ہوتی ہے کیا, سمجھانا پڑتا ہے. نہیں, اللہ نے محبت ودیعت کی ہے بعینہ. قرآن میں آتا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, ہم نے ان دونوں کے درمیان محبت ودیعت کر دی اسی دن سے جب اس نے یوں کہا میں نے قبول کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لن تر للمتحابین مثل النکاح, اے مخاطب تم دو نکاح کرنے والوں کی مانند کسی اور کو محبت کرنے والا نہیں دیکھو گے. ہمیں اپنے نوجوان بچوں کو بھی سمجھانا پڑے گا, بچیوں کو بھی, کہ محبت کس چیز کا نام ہے. انہوں نے اجنبیہ اور اجنبی سے تعلق کو محبت کا نام دے رکھا ہے, اور ان کی تربیت ہندو میڈیا نے کی ہوئی ہے. یہ محبت ہوتی ہے.
جس کو محبت کہہ رہے ہیں، وہ جس کو عشق کہا جا رہا ہے، وہ اللہ جل شانہ کے ہاں مرض ہے، مرض۔ محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، تو وہ رشتے اتنے بے سکونی والے کیوں ہو گئے؟ اتنی بے سکونی اس گھر میں کیوں پیدا ہو گئی؟ تناؤ کیوں پیدا ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی تھی صحابہ کرام کی، یقین کریں کہ ایسی ہستیاں بنی کہ تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ اللہ کے لیے سب کچھ کرنے والے، غصہ بھی اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک جنگ میں شریک تھے، ایک یہودی کے ساتھ مقابلے میں تھے، قابو پا لیا، مارنے لگے تو یہودی نے ان کے چہرے پہ تھوک دیا، الگ ہو گئے۔ یہودی بڑا متحیر ہوا کہ آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے پہلے غصہ تیرے اوپر اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کے لیے تجھے مارنا تھا، جب تو نے تھوکا ہے تو میرا غصہ بھی شامل ہو گیا ہے، میں اپنے غصے کے لیے یہ عمل نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا عدل ہے اور کیا انصاف ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف علاج بتائے۔ میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں، ایک غصہ محمود ہوتا ہے، پسندیدہ، ایک غصہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، جو ذاتی مفاد اور ذاتی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہونے پر آئے۔ اس غصے کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے جیسے ایلوا یا حنظل کورتمبا شہد کو فاسد کر دیتا ہے، اس طرح ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، چونکہ آپ حکیم تھے، حکیم الامت ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، آپ نے مختلف طبیعتوں کے اعتبار سے مختلف علاج بیان فرمائے ہیں، اور اپنی طبیعتوں میں یہ باتیں لا کر ہم نے اپنے مزاجوں کو درست کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی میں جھگڑا ہو گیا، استبا رجلان، باہم آپس میں شدید غصے ہو گئے، رگیں پھول گئیں، ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ غصے والا کہہ دے تو وہ فوراً اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ایسا موقع آئے تو تعوذ پڑھ لیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ محدثین نے لکھا ہے غصے کے موقع پر خاموش ہو جانا اور پھر جب غصہ دور ہو جائے پھر معاملے کو درست کرنا، ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ حل کروا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے ہو جائیں، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر فیصلہ کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو، جج کو غصے میں فیصلہ کرنے سے منع فرمایا ہے، وہ فیصلہ نہ کریں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کسی آدمی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جایا کرے، والا فلیستجع، اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جایا کرے۔ غصے میں اعصاب میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اتنا تناؤ ہوتا ہے کہ اگر آدمی تھپڑ مارے تو اگلے کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اور ویسے نہیں ٹوٹتے۔ غصے میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اعضاء کے اندر، اجسام کے اندر، اعصاب میں۔ تو آپ نے اس کا حل بیان فرمایا، بیٹھ جاؤ تناؤ کم ہو جائے، نہیں غصہ دور اور لیٹ جاؤ تناؤ کم ہو جائے۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وضو کرے، فإن الغضب من الشیطان والشیطان خلق من النار، غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا غصے کے وقت چہرہ سرخ ہو جائے گا، شدت گرمی پیدا ہو جائے گی، اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ اور وضو عبادت ہے،
تقرب الہی کا ذریعہ ہے. جہاں اللہ کا تقرب ہو وہ شیطان نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ غصے کو کافور فرما دیں گے. اور ایک اور بات علماء نے لکھی ہے، جس آدمی کو غصہ بہت آتا ہو، جس جگہ وہاں بیٹھتا ہو وہاں ایک چھوٹا سا جملہ لکھ کے لگا دے. وہ جملہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک جملہ سے چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، یا ابن مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ، جتنی تجھے اس پر قدرت ہے اللہ کو کہیں زیادہ تجھ پر قدرت ہے. اتنا کہنا ہی تھا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے آزاد کر دیا. آپ نے فرمایا اگر آزاد نہ کرتا تو پھر تجھے آگ پہنچنے والی تھی. للہ اقدر علیک منک علیہ، جتنی مجھے اس پر قدرت حاصل ہے اللہ کو کہیں زیادہ مجھ پر قدرت حاصل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال لکھی، فرمایا کہ اصل میں طاقتور سے بڑا کوئی طاقتور آ جائے تو پھر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مغلوں کے زمانے میں ایک ہاتھی جو ہے وہ پاگل ہو گیا، کسی کے قابو نہ آئے، فیل بانوں کے قابو نہ آئے. کسی نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کو مار دیا جائے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس کے سامنے شیر کا ایک پنجرا لا کے رکھو. جیسے شیر کا پنجرا لا کے رکھا اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا. للہ اقدر علیک منک علیہ، جتنی تجھے اس پر قدرت حاصل ہے اللہ کو کہیں زیادہ تجھ پر قدرت حاصل ہے. کتنے علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اس لیے بچوں کی تربیت کرتے وقت، گھر والوں سے بات کرتے وقت غصے کو تھوڑی دیر کے لیے قابو پا لیں، پھر بھلے پھنکاریں، خوب غصے میں بات کریں، اونچی آواز سے بات کریں، لیکن ایک دفعہ اصل غصے کو ٹھنڈا ہونے دیں. مصنوعی غصہ طاری کر کے بات کریں، انشاءاللہ اس میں عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.